سر ایکسپورٹ تو آپ 50 ارب ڈالر ابھی نہیں کر سکتے. آپ کے پاس صرف ایک ونڈو ہے کہ آپ اپنی آئی ٹی کی ایکسپورٹس بڑھا لیں, اور مجھے کوئی ونڈو نظر نہیں آتی. آپ کو امپورٹس کے اوپر نظر رکھنی پڑے گی, باقی آپ کے پاس کوئی ایونیو نہیں ہے. کیا کریں گے؟ میں آپ کو یہ کہتا ہوں کہ آپ کسی پچھلے 20-25 سال 30 سال سے کسی وزیر خزانہ نے اتنی نظر نہیں رکھی ہوگی کلوزلی جتنی میں نے امپورٹ پہ رکھی ہوئی ہے. اور مطلب کوئی اچھی بات نہیں ہے. میں نہیں چاہتا ہوں کہ کوئی زور زبردستی ہو, یا اسٹیٹ بینک کے یا کامرس منسٹری کے یا انڈسٹریز منسٹریز کے بیوروکریٹ جو ہے وہ ڈیسائیڈ کرے کہ کس کی ایل سی کھلے کس کی ایل سی نہیں کھلے. لیکن میں کیا کر سکتا ہوں, مجبوری ہے ہمارے پاس. کمیٹی بنا دی ہے جو کمیٹی دیکھتی ہے کہ کیا کر سکتے ہیں. بہت پینفل ایڈجسٹمنٹ تھی جو آپ نے کی, آپ کو اس کا کریڈٹ ملنا چاہیے. میں کریڈٹ سے آپ کو ڈینائی نہیں کرتا. تھوڑی کریڈٹ کم مل رہی ہے, تھوڑی وہ زیادہ ہو رہی ہے, سرزنش زیادہ ہو رہی ہے. مشکل کام تھا وہ آپ نے کیا ہے, لیکن یہ وہ دو ایریاز ہیں جس سے کام پاکستانی پریشان ہوتا ہے. مہنگائی بڑھتی ہے تو ہر پاکستانی پریشان ہے. 50 سال کی بلند ترین شرح پہ چلے گئے. اسی طرح ایکسچینج ریٹ بہت آپ کا اس وقت فلوئڈ سچویشن ہے. آئی ڈونٹ نو کہ کہاں جا کے سیٹل کرے گا. اس کے اوپر ایک اسٹرانگ اگر آپ اسٹریٹجی دے دیں کہ گوئنگ فارورڈ ہمارے روپیہ کدھر کو جا رہا ہے, تو شاید مارکیٹ میں استحکام آ جائے, بیچ کی نہیں کام ہو. دیکھیے اگر میرے اسٹیٹمنٹ سے تو بہت مطلب کم چیزیں ہیں, لیکن دیکھیں میں آپ کو سچ بتاؤں کہ وزیر اعظم پاکستان ہمسیلف شہباز شریف صاحب بہت پریشان ہیں اس کے لیے. مجھے یہ پتا ہے کہ میاں نواز شریف بھی بہت پریشان ہے مہنگائی کی وجہ سے. سیریسلی آئی مین دے آر بہت ویری کنسرن. آپ کو روپیہ سیٹل کہاں ہوتا نظر آتا ہے سر؟ ان کی پریشانی سے تو روپیہ سیٹل نہیں ہوگا نا, اس کے لیے آپ کو ایک اسٹریٹجی. سر میری بات سنیں سر, میں سیریسلی میں اس پہ کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا ہوں کہ کدھر سیٹل ہوگا. مجھے نہیں پتا روپیہ کدھر سیٹل ہوگا. یہ سپلائی ڈیمانڈ کے اوپر ہوتا ہے. میں یہ سمجھ رہا ہوں, سچی بات ہے کہ مطلب یہاں مطلب مجھے کوئی جواز نظر نہیں آ رہا ماں سوائے کہ مارکیٹ ایڈجسٹ کر رہی ہے فلڈ کے ڈیمیج کو, کہ ادھر تک روپیہ ابھی کیوں پہنچا ہے. آپ مارکیٹ میں انٹروین کرتے ہیں, ڈالر اٹھاتے ہیں یا بیچتے ہیں مارکیٹ میں؟ 30 جون کے بعد آپ نے کتنے, یکم جولائی سے لے کر اب تک کتنے ڈالر اٹھائے ہیں اور کتنے بیچے ہیں؟ میں گزارش کرتا ہوں, ہمارا جو ایک آئی ایم ایف سے براڈ بیسڈ اگریمنٹ ہے, اور آپ کو پتہ ہے بڑی اٹانومی ہو گئی اسٹیٹ بینک کی, تو اسٹیٹ بینک کا اپنا ہوتا ہے, لیکن مجھے تھوڑا بہت پتہ ہے اس کے بارے میں کہ ایک براڈ بیسڈ اگریمنٹ ہے جس کے تحت اسٹیٹ بینک از ناٹ سپوز ٹو ڈو انٹرونشن. کچھ نومیریکل ٹارگیٹس ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. مارکیٹ میں اسٹیٹ بینک اس وقت انٹروین کرتا ہے جہاں بہت زیادہ ڈسرپشن ہوتا ہے. اگر ایک دن میں بہت اوپر نیچے ہو رہا ہے تو ڈسرپشن ہو جائے گا. پاکستان میں جس کو کہتے ہیں بہت چھوٹی تھن مارکیٹ ہے, اگر ایک دن کے اندر مثال کے طور پر $650 ملین کی آئل کی پیمنٹ آ گئی تو اس دن مارکیٹ الٹ پلٹ ہو جائے گی, کیونکہ ہم کو ایوریج پہ لیس سے کہ $100 ملین آ رہا ہوتا ہے, $125 ملین آ رہا ہوتا ہے, ایکسپورٹ کا $125 ملین, ریمیٹنس کا آ رہا ہوتا ہے, $25-50 ملین کہیں اور سے آ رہے ہوتے ہیں, 25-50 ملین ایکسپورٹرز نے فارورڈ بیچا ہوتا ہے. ایک مثال ہے آپ کو, ٹھیک ہے. تو وہ اس کے دن مارکیٹ بڑی ڈسرپٹ ہو جاتی ہے, تو اس دن ہو سکتا ہے کہ اسٹیٹ بینک جو ہے وہ انٹروین کر لے. لیکن کوئی دن ایسے ہوتے ہیں کہ جس دن $250 ملین اسٹیٹ بینک میں ایکسپورٹ کے آ جاتے ہیں اور $250 ملین ریمیٹنس کے آ جاتے ہیں, وہ دن بڑا اچھا نکلتا ہے, تو اس دن تھوڑا اسٹیٹ بینک جو ہے بائی بھی کر لیتا ہے. تو اوور آل ابھی آپ بیلنس پہ ہیں یا بیلنس پہ چل رہے ہیں؟ یہ جو 2 ماہ پچھلے, سر آپ میری بات سنیں, اگر $8 بلین رہ گئے ہوں, میں آپ کو ایک مثال دے رہا ہوں, ٹھیک ہے. آج اسٹیٹ بینک اگر $1 بلین خرچ کرے تو شاید $10 گرا دے, ٹھیک ہے. لیکن کیا یہ اس وقت اس قسم کی حرکت کرنی چاہیے جب آپ کے پاس $8-9 بلین رہ گئے ہوں؟ چلو چھوڑ دیں, آئی ایم ایف نے کیا کہا. آپ کو تو ہر ڈالر سیو کرنا چاہیے, وہ تو عقل کا تقاضا.